ضیاءالدین صاحب، پاکستان کے بارے میں تاثر ہے کہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے، آپ اگری کرتے ہیں؟ اور پینل نے جو جوابات دیے ہیں میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی کمنٹس کیجئے۔ جہاں تک آئسولیشن والی بات آپ نے جو کی ہے، ہمارے ذہن میں آئسولیشن کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سیاسی آئسولیشن کی سمجھ ہوتی ہے کہ آیا کیا پاکستان کو ساری دنیا سے کاٹ دیا جائے گا۔ پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری، اس میں سوچ ہی نہیں سکتا کوئی کہ اس کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اکنامکلی آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور ابھی اس وقت کوششیں شاید ہو رہی ہیں۔ ہندوستان ہمیں اکنامکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو ہماری ایکسپورٹس جو گر رہی ہیں، اور ہماری اگین جو ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹس بھی گر رہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی نے جی سی سی کنٹریز کو وزٹ کیا، سعودی ہے، اور وہاں انہوں نے مین پاور کی اگریمنٹس کی ہیں۔ اس سے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی پلان کے تحت پاکستان کو اکنامکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے 100% کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کاؤنٹر کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ دیکھیں، چائنا کو لے لیں۔ چائنا اس وقت ایک اکنامک فارن پالیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اکنامک انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ، یہ جو ہمارے ساتھ وہ سپیک کا جو ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ ان کی تقریباً 100 بلین کی ٹریڈ ہے، امریکہ کے ساتھ میسیو ٹریڈ ہے۔ آسما، آپ کو لگتا ہے خطے میں اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان اس صورتحال میں بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ اگر آئسولیشن ہے، کہتے ہیں لوگ کہ ہے، تو اس کو ختم کر سکتا ہے؟ ہم وی آر ان لائک انڈین میڈیا کہ وہ کہیں کہ جی سب کچھ جو ہے باہر سے ہو رہا ہے، ہندوستان کے اندر سب ٹھیک ہے۔ ہم ایسا نہیں سوچتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی برائیوں کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد ہم باہر کی دنیا سے بات کریں، اور ہماری اپنی برائیاں وہی ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں، اور ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیٹ سپیچ ہے، اشتعال انگیزی ہے، اس کو ہم ختم کریں۔ اور اس میں جب میں یہ سنتی ہوں کہ ملا عبدالعزیز تو گھومتا پھرے آزاد، اور اسلام آباد کی گلیوں میں اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، اور اس کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، اور وہ جب چاہے جیسے چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹ سپیچ کرے، اور وہ داعش کے ساتھ اپنی ایلیجنس جو ہے وہ شو کرے، تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کس قسم کا ایک ڈراوا، ایک آئی واش ہے جو کہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ابھی تک وہ لوگ جو ہمارے بچوں کو مارنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے اوپر حملے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اگر وہ لوگ ابھی تک دندناتے پھر رہے اس ملک کے اندر، تو کس قسم کا نیریٹو اور کس قسم کا بیانیہ ہے جو کہ ہم لوگوں کو پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ باقی جو ہماری اپنی انٹرنل پالیسیز ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور فارن پالیسی ہے، ہم بالکل ہمیں آئسولیشن میں ہم جا سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کیا، اگر ہم نے افغانستان جو ہم پہ ڈیپینڈنٹ تھا اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ہندوستان پہ ڈیپینڈنٹ کروا دیا ہے۔ ہم وہ جو کہ ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا، آج ایران ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے، ہم آلریڈی ہندوستان ہمارے خلاف تھا۔ سو ہمیں اپنی پالیسیز کو، انٹرنل پالیسیز کو دیکھنا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ پالیسیز آتی ہیں وہ لیکنگ ہیں اس وقت پاکستان۔ بہت شکریہ آسما۔ ضیاء صاحب، پینل سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ صدیق صاحب نے جو بات کی ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ٹو گو ٹو دا ہارٹ؟ جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ سہمے ہوئے ہیں، وہ سڑکوں پر آ نہیں رہے ہیں ٹو کاؤنٹر دا نیریٹو، جو ان کا اسلامک نیریٹو ہے، جو کچھ بھی ہے ڈسٹارٹڈ اسلامک نیریٹو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی، نہ اسٹیبلشمنٹ۔ تبدیلی تو آئی ہے، عمران خان والی نہیں، مگر بیانیے کے حوالے سے تبدیلی آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے کے اندر یہ تمام لوگ جن پہ ہم آج انگلی اٹھا رہے ہیں اور برملا ان کے خلاف اظہار کر رہے ہیں، اور ہم میں سب میں طاقت ہے یہاں بیٹھ کے نام لے کے تنظیموں کا ان کے متعلق بات کریں، یہ سارے ہیروز تھے۔ پھر یہ ہیرو سے گڈ اور بیڈ ہوئے، اب یہ سارے بیڈ ہو چکے ہیں، تو یہ تبدیلی تو آ گئی نا۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے خونی چوک تھا، یا 5 سال پہلے، یہ 70 کلومیٹر دور اسلام آباد سے، جہاں پہ ہمارے جوانوں کی گردنیں کاٹ کے وہ اپلوڈ کر رہے تھے، اور سوات کے اندر انہوں نے متوازی حکومت جو ہے وہ قائم کر رکھی تھی۔ ناردرن وزیرستان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا چوک آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسی متوازی حکومت کسی جگہ پہ نظر آ رہی ہے؟ اور کیا ہم نے ناردرن وزیرستان کے اندر جا کے ان کا قلعہ کما نہیں کر دیا؟ اور تیسری بات میں آپ سے وہی کہوں گا، کسی میں جرت نہیں تھی کہ شام کے ٹاک شو پہ بیٹھ کے کسی طالبان کا نام لے سکے۔ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن
ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ بیڈ طالبان ہو. جی میں آ رہا ہوں. جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کسی اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ گڈ طالبان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لشکر طیبہ کے لوگوں کو اور جیش محمد کے لوگوں کو پکڑیں اور ان پہ بامبے والا کیس چلائیں, ایویڈنس موجود ہے, لیکن پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کچھ نہیں کر رہی اس پہ. اور ہمیشہ ہم یہی کہہ رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جو کسی اور کے کہنے پہ ہماری خود مختاری جو ہے نا وہ انڈرمائن ہوتی ہے اگر کسی کے کہنے پہ ہم یہ کرتے ہیں. لیکن خود مختاری وہاں کیسے انڈرمائن نہیں ہوتی؟ ہم جا کے F-16 مانگتے ہیں, ہم جا کے کولیشن سپورٹ فنڈ مانگتے ہیں, اس پہ حکمرانی اور خود مختاری کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. 2.5 لاکھ لوگ ہم نے زیر حراست لیے, جس میں سے 1.5 لاکھ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, 411 لوگوں کو 1 سال کے اندر پھانسی دی ہے, 15,500 لوگ جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کے غلط اس پہ استعمال کے اوپر اریسٹ کیے ہیں, اور ہیٹ سپیچ کے اوپر 3,500 لوگوں کو اس وقت زیر حراست ہیں, گرفتار ہیں, ان پہ مقدمے چل رہے ہیں. کچھ ایگزیکٹلی کچھ چیزیں تو یہ نمبرز ہیں, مائنڈ سیٹ تو وہی کا وہی ہے. وہ جو امریکہ میں جس نے بام بلاسٹ کیا ہے وہ کوئٹہ میں آ کر کوئٹہ کے کلرک سے وہ سبق لے کے جاتا ہے, وہ موجود ہے کوئٹہ میں ابھی بھی وہ کلرکس موجود ہیں. تو میں سوالات کے جوابات بھی ایک منٹ میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھیے میں نے یہ نمبرز آپ کو اس وجہ سے دیے ہیں کہ 1 سال کے اندر وہ سپیس جس کے اندر وہ آپریٹ کر رہے تھے وہ شرنک کرتی گئی. ٹھیک ہے درانی صاحب, کالعدم تنظیموں کے اوپر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ جی دے دوں. یہ تو ٹھیک ہے, بڑے فگرز دے دیے, ڈرامہ کر لیا. جو ہم نے ایکچولی کیا ہے کاؤنٹر نیریٹو کوئی نہیں ڈیولپ کیا ہم نے, وہی لوگ تماشے کر رہے ہیں اور ہمیں وہی بات ہے, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. نیشنل ایکشن پلان اگر آپ امپلیمنٹ کریں تو یہ ایک پولیٹیکل ول ہے ساری پارٹیز کی, اور یہ بڑا اچھا ہے اگر اس کو امپلیمنٹ بیانیے کی بات کر رہے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, فیکٹس اینڈ فگرز تو ٹھیک ہیں. obviously نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے کہ ابھی اس میں اور کوشش کی ضرورت ہے, اور جو نیریٹو ایک دفعہ جب اسٹیبلش ہو جائے, اور یہ جو پرانا نیریٹو ہے اس کو یہاں پہ جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کتنا وقت دیا گیا, انکریج کیا گیا, اس کی سیرابی کی گئی, اب اس کو دور کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا. میرا خیال ہے کوشش تھوڑی سی اور تیز اور جاری کرنی چاہیے. کس کی کوششیں کم تھیں جس کی وجہ سے اس پہ کم عمل درآمد ہوا ہے؟ یعنی آپ اونرز کس پہ ڈالیں گے, کس کے, یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو عمل درآمد نہیں ہوا, مثلاً یہ جو 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان پہ ساری کالعدم تنظیموں میں پاکستان کا پرچم اٹھا کے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں, وہ میسج کہاں سے گیا؟ ہمارے ادارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز, انہوں نے بڑی کمپریہنسو پریزنٹیشن دی پرائم منسٹر کو, اور ان کو بتایا کہ جی ان کا ہمارا تعلق عمروں سے ختم ہو چکا ہوا ہے. ہماری طرف سے ان کو ان کے جا کے مدرسے تباہ کر دیں, ہماری طرف سے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں, جو جی چاہے کریں, ہمیں نہ ان کی ضرورت ہے, نہ ہمارے لیے یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, یہ الٹا ہمارے لیے وبال جان. جان صاحب کس کی ذمہ داری ہے نہیں روکا جا رہا ہے تنظیموں کو؟ اب چیز یہ ہے کہ انٹیلیجنس ادارے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا فالو آؤٹ بھی ہوگا, چنانچہ آپ کوئی کمپریہنسو پلان بنائیں جو اوور اے سرٹن پیریڈ آپ ان کو گریجولی تھوڑا تھوڑا پیچھے سے سین سے ہٹا دیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر حافظ سعید لاہور سے جلوس لے کے چلے گا تو ہندوستان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جی جس شخص کے اوپر یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے, جس شخص کو امریکہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا, وہ تو کھلا پھر رہا ہے, حالانکہ وہ کر کچھ نہیں رہا. جو ان کے فالوورز تھے جن کو کسی زمانے میں یہ کمانڈ اور کنٹرول کرتے تھے, وہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ جب یہ کام کر نہیں رہے, ان کے اوپر پابندیاں آ گئیں, روک دیا گیا, ان میں روگ ایلیمنٹس بن گئے ہیں. اور انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ ان میں سے کئی گروپس میں انفلٹریٹ کر چکی ہے. چنانچہ جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا اس میں انفلٹریٹڈ گروپ کوئی تھا جس نے کہ یہ کام کیا کہ ہم حافظ سعید کو پیٹرنائز نہیں کر رہے لیکن ہم اس کو جلوس سے بھی نہیں روک رہے, تو پرسپشن بنتی جا رہی ہے جو کہ آپ کے لیے تکلیف دہ. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں روکا گیا ان کو جلوس سے؟ بنیادی بات یہ ہے, آپ آج کا نیریٹو دیکھ لیجئے. ابھی یہاں پہ اعلیٰ ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات یہ ہوئی کہ فوج جو ہے اس کا کام ٹھیک ہے, باقی کام ٹھیک نہیں. فوج کون سے ملک کی ہے بھائی؟ ایک آئین کے تحت جو ملک چل رہا ہے اس میں فوج کی کامیابی کس کی کامیابی ہے؟ اور فوج کا ماورا آئین ہے. یعنی عجیب و غریب یہ نیریٹو ہے کہ فوج کی کامیابی ہے, یعنی سویلین کی کامیابی نہیں ہے, سیاسی کامیابی نہیں. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا بیانیاں ہم ایجاد کر رہے ہیں؟ عزیز خان صاحب سے پوچھیں, فوج ہی بناتی ہے فورن پالیسی.
تو وہی بناتے ہیں. پہلے اب میری بات یہ بھی پرسپشن ہے. نہیں سر، ایرانین صدر والا واقعہ سب کے سامنے. میں وضاحت دوں گا اگر ہوں. دیکھیے پہلی بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ ایک ملک ہے، اس میں ایک آئین ہے، اس کے تحت ادارے ہیں، سیاسی ادارے بھی ہیں اور عسکری ادارے بھی ہیں، اور ہمیں اس سے زیادہ فخر ہے جتنا فوجی جوانوں کو فخر ہے فوج کی کامیابی کے اوپر، اور ہم بھرپور کریڈٹ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کریڈٹ ہے. صحیح. تو آپ کو سیاسی کریڈٹ یا سیاسی لیڈران کو جو ان تمام چیزوں کی سیاسی سپیس کریٹ کر رہے ہیں ان کو کریڈٹ دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ جو تفریق ہے کہ یہ سوال چودھری نثار سے پوچھنا چاہیے جو حکیم اللہ محسود کے قتل کے اوپر آنسو بہاتے ہیں. کاؤنٹر نیریٹو کی جو بات ہو رہی ہے، جو کاؤنٹر نیریٹو کرنے والا جو ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ کاؤنٹر نیریٹو کرنے والا جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھیے جو نیریٹو بیانیہ جس کا ہے اس کی داڑھی ہے، وہ اسلام کی بات کرتا ہے، وہ قرآن شریف کو کوٹ کرتا ہے، وہ حدیثوں کو کوٹ کرتا ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو کاؤنٹر نیریٹو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھیے تھوڑا میرے خیال میں اور گورننس ہی نہیں ہے اس ملک میں. جو تکلیف ہو رہی ہے، جو اسپیس مل رہا ہے ملیٹنٹس کو، وہ اس لیے مل رہا ہے کہ there has been a total failure of governance. اسپیس دیتے چلے گئے ہیں آپ. انہیں ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ گورننس کی طرف کسی نے بیان ہی نہیں دی. میں شاید بھولتا ہوں، میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ 3 سال پہلے کسی کو شام کو جرت نہیں تھی، یہ بیانیہ نہیں تھا، تو کیا ہے کہ آ کے کسی تنظیم کا نام لے سکے. آج ہم نے 50 کا لیا. نہیں، پیپلز پارٹی کرتی تھی، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے اور MKM نے بھی اس بات کے اوپر کھل کے بولا، اور ان کی پولیٹیکل ول کی وجہ سے سواس کا آپریشن بھی کامیاب. گڈ بیڈ کی تمیز جو ختم ہوئی ہے اور بیڈ کا صرف ذکر ہو رہا ہے، جو چوک ہٹے ہیں، جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو بیانیے میں بہتری نہیں نظر آ رہی. اب جو 30 سال میں بیانیہ بنا ہے اس کو ختم کرنے میں 4-5 تو لگیں گے. بیانیہ بیان کرنے والے کی اس کی کریڈیبلٹی میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سیاستدانوں کی کوئی کریڈیبلٹی، آپ نے بھی کہا نہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے نہ میڈیا کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کسی کی بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں جو یہاں پہ اٹھایا گیا تھا. کیا پراکسی وارز کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو افغانستان اور انڈیا کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہیے، ان تینوں بڑی طاقتوں کو؟ انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ کرنی چاہیے نا اپنے نیبرز کے ساتھ. اگر انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ نہیں کریں گے تو ٹھیک بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. آخری کمنٹ پھر ہم نے اگلے. کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو ہے اس کے جو ڈفرنٹ فیسٹس ہیں، ایک ملٹری آسپیکٹ ہے جو کہ زیادہ تیزی سے اور کامیابی سے ہوا ہے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس آسپیکٹ ہے، سوشل آسپیکٹ ہے، یہ نیریٹیوز بدلنے کا آسپیکٹس ہے، اور یہ جو آسپیکٹس ہیں یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. ان کو اچیو کرنے کے لیے وقت لگے گا اور کافی محنت لگے گی، اور اس کے اندر تقریباً پوری قوم کو مل کے کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. اس پہ اٹینشن پہ کاؤنٹر نیریٹو ابھی تک جو درانی صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا، وہ ابھی تک بلڈ اپ نہیں ہوا. وہ نعرہ جس کو کہ سن کے پاکستان کے عوام اس پہ یقین کرے، اور وہ چھپا ہوا ہے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے اندر. اگر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو پاکستان کو روشن اور اچھے بیانیے کے ساتھ پروگریسو پاکستان بنا سکیں گے، ورنہ نہیں پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زندگی اپنی فضائے دہر میں کیوں موت سے بھی سستی ہے. ہم اہل کرم ہیں ڈھونڈنے والے، اور پھر ہمارے لیے موت ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے اس میں کچھ کمی رہی ہے، لیکن جو دہائیوں سے بنا ہے بیانیہ اس کو ختم ہونے کے لیے کچھ وقت ضرور لگے گا. اس پہ بھی یہاں پہ کنسنسس ہمیں نظر آیا ہے. ایڈیٹر ڈائریکٹر اس پروگرام کے امتیاز عالم صاحب موجود ہیں. امتیاز صاحب، آپ نے گفتگو سنی اور حاضرین کے سوالات بھی. کیا تجزیہ ہے آپ کا آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس حوالے سے؟ اب مجھے صرف یہ کہنا ہے مختصراً کہ ہمارے جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اعلان شدہ پالیسی ہے، اور اس پر حقیقتاً عمل درآمد میں ایک فاصلہ اور فرق ہے، جس سے دنیا ہمیں دوگلے پن کا کہتی ہے. مشرف کے زمانے سے چلا، بعد میں بھی چلتا رہا، اب بھی ہوتا ہے، جس سے ہماری پذیرائی اور لیجیٹیمیسی اور ہم پہ یقین ہماری بات پہ دنیا میں کم ہے. اس میں غلط کتنا ہے، صحیح کتنا ہے، یہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس پہ مرکوز رکھنی چاہیے، جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، درانی صاحب بھی اور امجد صاحب بھی، کہ ہماری بنیادی پرنسپل جو کانٹرڈکشن ہے، بنیادی لڑائی دہشت گردی کے خلاف ہے، اندرونی ہے. اس بنیادی لڑائی کے تقاضا ہے کہ ہم اپنی جو پچھلے 40 سال کی پالیسی رہی، جس میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر اور دوسروں سے مل کر جہاد کو پروموٹ کیا، اب وقت آ گیا ہے ان پالیسیز کو مکمل ریورس کیا جائے. نہ کوئی اچھا طالب ہے، نہ کوئی برا طالب ہے. ہم بہت سارے اچھے طالب دیکھ چکے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے اور بندوقوں کا رخ اسلام آباد کی طرف کیا ہے.
اب ایک اور مسئلہ آن پڑا ہے, وہ ہے اس خطے میں جاری پراکسی وارز کا. اور مجھے ڈر ہے کہ پراکسی وارز اب باقاعدہ جنگ تو نہیں ہو رہی, اب پراکسی وارز ہوں گی, خوفناک ہوں گی, سبورشنز ہوں گی. اور یہ جو اتحاد بنا علاقے میں امریکہ کا اور ہندوستان کا اور افغانستان کا, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ناکامی ہوئی ہے. اور یہ جو تورخم کے آر پار جو 25,000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, یہاں کے بھگوڑے وہاں جاتے ہیں, وہاں کے افغان طالب یہاں بیٹھے ہیں, تو اس سے مدد جو ہے دہشت گردوں کو مل رہی ہے. اور ہمیں تمام اس خطے کے ملک جو ملک ہیں وہ مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کریں, تاکہ افغانستان بھی مستحکم ہو, پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو, اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے بارڈر کے آر پار بھی دہشت گردی نہ ہو. بہت شکریہ.